پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارہ کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے، اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارہ کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے، جبکہ سارہ کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارہ کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارہ کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں، اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے، اور وہ سارہ سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارہ اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارہ لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارہ ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارہ ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارہ سچائی کی طرف داری کرتی ہے، جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارہ کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے، اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارہ کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے، جبکہ سارہ کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارہ کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارہ کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں، اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے، اور وہ سارہ سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارہ اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارہ لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارہ ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔
سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔
تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بعض مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کے باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بعض مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے،
مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو، میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔
باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں، اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک
ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔ سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں، خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ رومانسل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے باسط ایک متمول مگر حساس نوجوان جو اپنے والد کے کاروبار سے دور رہ کر خود کچھ بنانا چاہتا ہے۔
سارا ایک متوسط گھرانے کی باہمت لڑکی جو اپنے خوابوں اور خاندان کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ سارا ایک کالج میں اسکالرشپ پر پڑھنے والی طالبہ ہے جو اپنے باپ کے چھوٹے کاروبار میں ہاتھ ہٹاتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انت تک محنت کرتی ہے۔ باسط جو ایک دولت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی کالج میں داخل ہوتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اس کے باپ کے نام سے نہیں اس کے اپنے کام سے پہچانیں۔ دونوں کی پہلی ملاقات ایک ڈبیٹ مقابلے میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ سارا سچائی کی طرف داری کرتی ہے جبکہ باسط موقع پرستی کا دفاع کرتا ہے۔ ویورز، ان دونوں کے تعلق کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ تو بحث و مباحثے کے بعد ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب باسط سارا کی ایک پریشانی میں مدد کرتا ہے اور وہاں سے دونوں کا رشتہ ایک عجیب خاموشی میں جڑنے لگتا ہے۔ باسط سارا کی خودداری سے متاثر ہوتا ہے جبکہ سارا کو باسط کی چھپی ہوئی نرمی اور خلوص چھو جاتا ہے۔ باسط کے والد مرشد انڈسٹریز کے مالک سارا کو نیچ طبقے کی لڑکی سمجھ کر ان کے رشتے کے خلاف ہوتے ہیں۔ سارا کا بھائی کو لگتا ہے کہ باسط جیسے لوگ صرف دل لگی کرتے ہیں اور وہ اپنے بہن کی حفاظت کے لیے سخت رویہ اختیار کرتا ہے۔ باسط کو کمپنی سنبھالنے کے لیے واپس جانا پڑتا ہے اور وہ سارا سے وعدہ کرتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ لوٹ آئے گا۔ 2 سال گزر جانے کے بعد سارا اب ایک خود مختار ٹیچر اور رائٹر بن چکی ہے، مگر وہ اب بھی روز باسط کی دی ہوئی خالی ڈائری کو دیکھتی ہے جس نے جاتے وقت دی تھی، یہ کہہ کر اس میں ہر وہ بات لکھنا جو تم مجھ سے کہنا چاہو میں لوٹ کر پڑھوں گا۔ ایک روز سارا لائبریری میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے اور دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، باسط۔ وہ ہاتھ میں وہی ڈائری تامے کہتا ہے، میں ہر لفظ پڑھنے آیا ہوں اور اب وہ اپنی بات لکھنے آیا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر لبوں پر خاموش وعدے پورے ہونے کی تسلی۔ تو ویورز، مرکزی پیغام: محبت صرف لفظوں سے نہیں خاموش وعدوں سے نبھائی جاتی ہے۔ سچائی اور خودداری کبھی تنہا نہیں رہتی۔ وقت اگر احساس سے بھرا ہو تو فاصلہ بھی رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔